بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 31 کے الفاظ کے معانی بیان کرتے ہوئے لفظ احسنو کا معنی ہم بیان کر رہے تھے۔ عرض کیا تھا بنیادی حروف ہا، سین اور نون ہے، اور اس کا اصل معنی ہے وہ چیز کہ جو انسان کو خوشی پہنچائے، پسندیدہ چیز کو حسنہ کہتے ہیں۔ اور حسنہ سے مراد بعض اوقات ثواب جو نیک کاموں پر عطا کیا جاتا ہے، اور سیئہ، توجہ کریں، سیئہ سے مراد بعض اوقات عقاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر حسنہ یعنی اچھائی یا نیکی، اور سیئہ یعنی برائی یا گناہ، لیکن بعض اوقات سیاق و سباق کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لفظوں کا معنی خود ثواب اور عذاب کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اسی ہا، سین اور نون سے لفظ احسنو ہے۔ احسنو یہ اسی احسان سے نکلا ہے، اور احسان کا معنی ہم نے بیان کیا تھا۔ احسان کا معنی ہوتا ہے اچھا کام کرنا، چاہے اپنی ذات سے متعلق ہو، انسان کوئی عبادت کرے، دعا کرے، یا کسی کے ساتھ اچھائی کرنا ہو، دونوں کو عربی زبان میں احسان کہتے ہیں۔ احسنو یعنی انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے نیکیاں کی۔ الذین احسنوا وہ لوگ جنہوں نے احسان کیے، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، اچھے کام کیے، ان کو تاکہ اللہ جزا دے، کیا بدلہ دے؟ بالحسنى۔ احسنوا کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بالحسنى۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، با اور حسنہ۔ اگر آپ توجہ کریں تو پیچھے کیا تھا اسی آیت میں؟ الذین لیجزی الذین اساءوا بما عملوا۔ تو یہ با کا معنی ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ بما عملوا میں بدلہ، ان کے اعمال کا بدلہ، جو انہوں نے عمل کیے تھے ان کا بدلہ دے اللہ، ان کی جزا دے۔ یہاں پر کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو جزا دے، کس کے ذریعے؟ بالحسنى۔ حسنہ، توجہ کریں، یہ بھی اسی ہا، سین اور نون سے ہے جس سے لفظ حسنہ تھا۔ حسنہ کا معنی بھی وہی ہے کہ جو حسنہ کا معنی ہوتا ہے، یعنی اچھائی، ایسی چیز کہ جو انسان کے لیے پسندیدہ ہو۔ اور یہاں پہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اچھی جزا عطا کرے گا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے تھے، بالحسنى، ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اچھی جزا سے دے۔ الحمدللہ آیت نمبر 31 کے الفاظ کے معانی تمام ہوئے۔ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا پیغام، ہم اس سے کیا استفادہ کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ آپ نے گزشتہ آیات میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو گمان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، علمی دلائل کو چھوڑ کر ہوائے نفس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور ان کا ارادہ صرف دنیاوی زندگی کا ہے، آخرت ان کے لیے بالکل اہم نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ آپ بھی ان سے، جن کے اندر یہ مشکل پائی جا رہی ہے، آپ بھی ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ اس آیت میں
نتیجہ اور انجام بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے اس آیت سے؟ ترجمہ میں تکرار کرتا ہوں، کیا فرمایا تھا؟ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اس کو مربوط کیا کس چیز سے؟ سب چیزیں خدا کی ہیں، اور خدا نے گویا یہ تخلیق کس لیے کی ہے؟ جیسا کہ قرآن بارہا بتاتا ہے کہ تخلیق کائنات، تخلیق انسان بے مقصد ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، ذمہ داری نہیں دیتا، آزمائش نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی ذمہ داری نہیں دیتا، مگر اسی چیز کے مطابق کہ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جس کو دنیا کی نعمتیں کم ملی ہیں انہی میں اس کی آزمائش ہے، جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ ملی ہیں انہی کے مطابق آزمائش۔ ہر ایک سے سوال بھی اس کے حالات کے مطابق ہوگا کہ تم نے، جس کو بہت اچھا ماحول ملا ہے دنیا میں، جس میں اپنی بہت اچھی تربیت کر سکتا تھا، تو اللہ اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ جس کو برا ماحول ملا ہے تو اس سے جب سوال ہوگا تو اس برے ماحول کو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مد نظر رکھے گا۔ ایک انسان اچھے ماحول میں بھی اچھا نہیں بنتا، اور ایک انسان برے ماحول میں ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اپنی خواہش نفس پہ قابو رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے معاملات میں قیامت کے دن فرق ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ناپ تول کے پیمانے، ہمارے اعمال کے وزن کے پیمانے بہت دقیق ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا کوئی جتنا بھی نیک ہو، اس کو کیا کہا گیا؟ اپنی نیکیوں پہ خوش نہیں ہونا، مطمئن نہیں ہونا۔ اور کوئی کتنا بھی برا ہو، ایک عمر گزار دی ہو اللہ سے دوری میں، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا۔ تم جتنے بھی برے ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے، وسیع ہے۔ اب توجہ کریں کہ یہ لوگ جو گویا کہا جا رہا ہے، یہ جو دنیا کے پیچھے صرف دوڑ رہے ہیں، یہ دنیا اللہ کی ہے، اور یہ دنیا کیوں میں نے بنائی ہے، اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ کیا تھا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کا ہی ہے، تاکہ وہ کیا کرے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ نتیجہ یہ نکلنے والا ان قریب۔ یہ سب بنا اس لیے ہے تاکہ اللہ جزا دے اچھے کام کرنے والوں کو اچھی جزا، اور برے کام کرنے والوں کو بری جزا۔ یہ خلاصہ ہے ہمارے اس دنیا میں بنائے جانے کا۔ جیسے قرآن دوسرے الفاظ میں کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ موت و حیات کا نظام خلق کیا گیا تاکہ تمہیں آزمائے، اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے، یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ احسن عملا، ایکم تم میں سے کون، عملاً عمل کے اعتبار سے کیا ہے؟ احسن، سب سے اچھا اور خوبصورت عمل کس کا ہے؟ خوبصورت عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا کی اتنی کما لی۔ خوبصورت عمل سے مراد یہ ہے کہ تمہارا عمل کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر تھا، کتنا تمہاری نیت میں خلوص تھا، اور کتنی تمہاری زندگی اللہ سے مربوط گزری ہے، تمہارے کام خدا کی خاطر تھا۔ جو کچھ خدا کی خاطر نہیں تھا فنا ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔